ایک ہندو لڑکی اور اس کے پورے خاندان نے اچانک اسلام کیوں قبول کیا؟ احمد نے موہنی نامی ہندو لڑکی کی عزت لوٹنے کے لیے کیسے جال بچھایا؟ کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا؟ اور قدرت نے کیسے موہنی کی مدد کی؟ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این علم کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کا شور تھا اور پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک قصبے میں ایک ہندو اپنے خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ ہندو کا نام نند لال تھا اور اس کی بیوی کا نام موہنی تھا۔ یہ جوڑا بڑی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا تھا اور ان کا ایک قریبی ہمسایہ جس کا نام احمد تھا، وہ نند لال کا بڑا قریبی دوست تھا۔ ایک دن نند لال نے اپنے دوست احمد کو کہا کہ یار، پاکستان بن رہا ہے، اب ہمیں یہاں سے ہندوستان چلے جانا چاہیے۔ احمد نے اصرار کیا کہ کوئی بات نہیں، آپ یہیں رہو، لیکن نند لال جانے پر بضد تھا۔ تو احمد نے کہا کہ ایسا کرو، تم اپنے بہنوئی سے مشورہ کراؤ جو قریبی شہر میں رہتا ہے۔ احمد کو نظر آ رہا تھا کہ اب یہاں سے نند لال چلا جائے گا۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ احمد کی نظر نند لال کی بیوی موہنی پہ تھی۔ موہنی کی ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، اگرچہ اس کی عمر 25-26 سال تھی، لیکن وہ 15-16 سال کی خوبصورت لڑکی کی مانند نظر آتی تھی۔ جو ہی نند لال قریبی شہر کو روانہ ہوا، رات گزر گئی اور صبح ہی احمد دوڑتا ہوا آیا اور موہنی سے کہنے لگا کہ نند لال قریبی اسٹیشن پہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، گاڑی آنے والی ہے، جلدی جلدی تیار ہو جاؤ اور جو ضروری سامان ہے وہ لے لو۔ موہنی تو روز ہی یہ باتیں سنتی تھی کہ ہندوستان جانے کی تیاری ہو رہی ہے اور نند لال ہندوستان جانے کے لیے پر تول رہا ہے۔ وہ فوراً تیار ہو گئی۔ احمد اسے گھر سے باہر لایا۔ باہر ایک ٹانگا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ٹانگے پہ سوار ہو گئے اور ٹانگا تیزی سے شہر سے باہر نکل گیا۔ ٹانگے کا رخ شہر سے باہر ویرانے کی طرف تھا۔ موہنی نے احمد سے پوچھا کہ بھائی، ہم شہر سے باہر ویرانے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ احمد نے کہا، دیکھو حالات صحیح نہیں، اس لیے ہمیں ایک لمبا چکر کاٹ کے اسٹیشن جانا پڑے گا تاکہ کوئی راستے میں ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ ٹانگا چلتا رہا حتیٰ کہ ٹانگا بالکل ویران، بیابان، سنسان جگہ جا پہنچا جہاں ہر طرف ٹیلے تھے۔ وہاں پہ احمد نے موہنی کو کھینچ کر ٹانگے سے اتارا اور کھینچ کر ایک ٹیلے کے عقب میں لے گیا۔ گویا کہ ٹانگے والا بھی شاید اس سازش میں شریک تھا یا اپنی غربت اور کمزوری کی وجہ سے خاموش تھا۔ موہنی ٹانگے والے سے مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن ٹانگے والا بے بسی کی علامت بن کر کھڑا رہا۔ احمد نے موہنی پر حملہ کر دیا، لیکن موہنی مسلسل مزاحمت کرتی رہی اور اس مزاحمت میں اس کے کپڑے بھی پھٹ گئے۔ وہ اس کو دھکا دے کے دوڑی اور دوڑتے دوڑتے احمد کے اوپر بھی شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ وہ بھی موہنی کے پیچھے دوڑتا رہا اور ایک جگہ اسے قابو کر لیا۔ جب موہنی نے دیکھا کہ اس کی عزت لٹنے کے قریب ہے اور وہ بے بس اور لاچار ہے، تو اس نے اپنے گلے میں سے اپنا تویز کھینچ کر توڑا اور کہنے لگی، دیکھو یہ میرے گلے میں تعویذ ہے اور اس میں تمہارا قرآن لکھا ہوا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ سچ ہے۔ میں تمہیں اس تعویذ کا، اس قرآن کا واسطہ دیتی ہوں، تم میرے حال پہ رحم کھاؤ۔ میں نند لال کو کچھ نہیں بتاؤں گی، خاموش رہوں گی۔
میری عزت بخش دو، لیکن اس کی ایک نہ سنی اور اس کے اوپر وحشیوں کی طرح جپٹ پڑا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گھنٹی کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ جو واقعہ ہے اسے ہم کیوں مسلمان ہوئے کتاب میں عبد الغنی فاروق نے تحریر کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ واقعہ سیارہ ڈائجسٹ کے قرآن نمبر میں بھی شائع ہو چکا ہے، اور یہ واقعہ تنویر احمد خان صاحب نے سیارہ ڈائجسٹ کے لیے لکھا تھا، اور اس واقعہ کو لکھنے پہ انہیں دوسرا انعام بھی ملا تھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف، بلکہ کہنا چاہیے واقعہ کی طرف۔ جب موہنی نے دیکھا کہ اب وہ اپنے بچاؤ نہیں کر سکتی، اب موہنی کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ شکار ہونے کے قریب ہے، تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ اب وہ مکمل طور پر احمد کی گرفت میں تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ احمد کے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ گئی اور اس کے ہاتھ ہٹ گئے۔ اس نے آنکھیں کھول کر اس کے ہاتھوں کو ہلایا تو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور احمد ایک طرف گر پڑا۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، وہ یہ معجزہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک کالا ناگ احمد کی ٹانگ سے لپٹا ہوا تھا۔ موہنی یہ دیکھ کر رونے لگی اور واپس ٹانگے کی طرف چل پڑی۔ اتنے میں ٹانگے والا بھی دوڑتا ہوا آیا اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ سارا واقعہ وہ بھی سمجھ اور دیکھ چکا تھا۔ ٹانگے والے نے اپنی قمیض اتار کر موہنی کو پہنا دی اور خاموشی سے اسے اپنے ٹانگے میں سوار کر کے اس کے گھر تک واپس لے آیا۔ شام تک نند لال بھی واپس آ گیا، اس کو بھی سارے واقعہ کا پتہ چل گیا تھا۔ اب وہ بھی سوچ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، لیکن ایک بات تو طے تھی، انہیں قرآن کی حقانیت اور اللہ کا یقین دل میں ان کے اتر چکا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پاکستان میں ہی رہنے کا عزم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر موت نصیب فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔